فتح کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارے سیرت النبی کورس کا 9واں سیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کل کے سیشن میں جو باتیں آپ نے پڑھی تھیں اور جو چیزیں یاد رکھنے کی تھیں، یقیناً آپ نے اسے یاد کر لیا ہوگا۔ میں 2-3 منٹ میں گزشتہ کل کے سیشن کو ریکیپ کر کے سیرت النبی کے اس مبارک سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ گزشتہ کل میں نے بیان کیا کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جب دین کی دعوت کا آغاز کیا اور آپ نے لوگوں کو کھلم کھلا دین کی طرف بلانا شروع کیا، اور کفار مکہ کو آپ شرک سے، بت پرستی سے منع کرتے رہے، تو مکے والے آپ کے دشمن ہو گئے۔ بچوں، میں نے بتایا تھا کہ نبوت کے 34 سال سے پیارے آقا پر اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن جب نبوت کا 6واں سال آیا تو نبوت کے 6ویں سال کے اخیر میں کفار مکہ نے یہ طے کیا کہ ہمیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر مسلمانوں کا اور پیارے آقا کے جو رشتہ دار تھے، جسے ہم بنی ہاشم اور بنی مطلب کہتے ہیں، ان کا مکمل بیکاٹ کر دیا جائے، اور چنانچہ مستقل اس کے لیے ایک تحریر لکھی گئی جس میں یہ لکھا گیا کہ مکے کا کوئی آدمی محمد سے اور ان کے رشتہ داروں سے اور ان کے خاندان والوں سے کوئی معاملہ نہیں کر سکتا، نہ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی لین دین کر سکتے ہیں، نہ ان سے شادی بیاہ کر سکتے ہیں، اور یہ تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دی گئی۔ بچوں، میں نے بتایا تھا کہ مکے والوں کی طرف سے جب بائیکاٹ ہوا ہے تو تقریباً 3 سال تک پیارے آقا اور مسلمان اور پیارے آقا کے جو رشتہ دار تھے، جن میں ابو طالب بھی شامل تھے، وہ ابو طالب کے گھاٹے میں بند ہو گئے، جسے ہم شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ 3 سال تک مسلمان وہاں پر رہے، سخت حالات آئے، سخت مسائل کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ بسا اوقات جب جو کچھ غلہ تھا وہ ختم ہو گیا تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھاٹی میں جو مسلمان تھے وہ ان کی عورتیں اور بچے جب بھوک سے جب چلچلاتے، بھوک سے جب روتے تھے، تو ان بچوں کے رونے کی آواز گھاٹی کے باہر تک آتی تھی، لیکن ان ظالموں کو ان بچوں پر ذرا برابر رحم نہیں آتا تھا۔ بچوں، جب 3 سال ختم ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کفار مکہ کے درمیان اللہ پاک نے پھوٹ ڈال دی، اور دوسری طرف خانہ کعبہ کی دیوار پر جو تحریر لٹکائی گئی تھی اسے دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا۔ اس طرح نبوت کے 9ویں سال کے اخیر میں یا پھر نبوت کے 10ویں سال کے شروع میں مسلمان گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ بچوں، یہاں تک پہنچ کر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے تقریباً 49 ایئرس ہو جاتے ہیں اور نبوت کے 9 سال مکمل ہوتے ہیں۔ بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبوت کا جب 10واں سال شروع ہوا تو پیارے آقا گھاٹی سے باہر نکلنے کے بعد اپنے معمول کے مطابق پیارے آقا محنت کرتے رہے،
لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور بتوں کی پرستش سے، بتوں کی پوجا پاٹ سے ان کافروں کو پیارے آقا روکتے رہے، لیکن کفار مکہ تو اپنی پرانی روش کے مطابق وہ برابر مسلمانوں کو اور پیارے آقا کو تکلیف دیتے رہے۔ بچوں، یہ جو نبوت کا 10واں سال ہے، یہ نبوت کا 10واں سال پیارے آقا کے لیے گزشتہ 9 سالوں سے زیادہ کٹھن تھا۔ بچوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ سے سننا کہ میں نے کہا کہ نبوت کا جو 10واں سال تھا، یہ 10واں سال پیارے آقا کے لیے نبوت کے جو گزشتہ 9 سال تھے ان سے زیادہ کٹھن تھا، اس سے زیادہ سخت تھا۔ کیوں سخت تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے، توجہ فرمائیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ دار اور دیگر مسلمان جب گھاٹی سے باہر نکل آئے تو شعب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آنے کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں ابو طالب کی طبیعت ناساز ہو گئی، ابو طالب بیمار ہو گئے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب باوجود ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور ان کی عمر بھی تقریباً 80 یا 82 برس ہو گئی تھی، بڑھاپے کا زمانہ ان کا چل رہا تھا، لیکن یہ پیارے آقا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ بچوں، آپ نے کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا تھا، میں نے بتایا تھا کہ پیارے آقا کی عمر مبارک جب 8 برس کی تھی تو 8 برس کی عمر میں پیارے آقا کے دادا عبد المطلب جب وفات پا رہے تھے، انہوں نے ابو طالب کو بلایا تھا، بلا کر کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد تم محمد کی کفالت کرنا، تم ان کی پرورش کرنا۔ چنانچہ اسی زمانے سے ابو طالب پیارے آقا سے بہت شدید محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور پوری زندگی ابو طالب پیارے آقا سے ویسے ہی محبت کرتے رہے، باوجود ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن پیارے آقا کی خاطر وہ بھی کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ بچوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں مسلمان جب گھاٹی سے باہر آئے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ابو طالب کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور ابو طالب کی طبیعت اتنا زیادہ بگڑی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بہت جلد دنیا سے وفات پانے والے ہیں۔ چنانچہ ایسے موقع پر کفار مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہے، ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ بچوں، میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے بھی مکے کے ان کافروں نے ابو طالب سے کئی مرتبہ ملاقات کی تھی، اور انہوں نے ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا نہ کہے، وہ ہمیں دین اسلام کی طرف نہ بلائے۔ لیکن ابو طالب جو ہے وہ برابر پیارے آقا ہی کی طرفداری کرتے تھے اور پیارے آقا کو ہمت دیتے تھے۔ لیکن نبوت کے 10ویں سال میں ابو طالب بیمار ہوئے اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا، تو ان کفار مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ خدا نہ خواستہ ابو طالب کا اگر انتقال ہو گیا تو ابو طالب کے انتقال کے بعد تو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا، یہ اور زیادہ زور و شور سے یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں گے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد اگر محمد کو کچھ ہو گیا تو پھر مکے والے ہمیں تانا دیں گے کہ جب تک چچا زندہ رہا بھتیجے کو کچھ نہیں کیا، جیسے ہی چچا کا انتقال ہو گیا تو پھر محمد کو نقصان پہنچا دیا۔ چنانچہ یہ سوچ کر، یہ مشورہ کر کے وہ پھر دوبارہ ابو طالب کی خدمت میں آئے، آ کر کہا کہ ابو طالب، اب تمہاری وفات کا وقت قریب ہے، ہم نے اس سے پہلے کئی مرتبہ تمہیں شکایت کی کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھائیں، ہم پھر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ اپنے موت سے پہلے اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ اس کام سے رک جائے، یا پھر ہم سن سکتے ہیں کہ وہ اپنے دین پر عمل کرتے رہے، ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے، لیکن وہ ہمیں اپنے دین کی طرف نہ بلائے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے۔ چنانچہ ابو طالب نے پیارے آقا کو بلایا، بلا کر کہا کہ یہ مکے کے کچھ لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ تو پیارے آقا نے کہا کہ چچا، میں اگر ان لوگوں کو ایک ایسی چیز پیش کروں
جس کو اگر یہ مان لیں گے تو یہ عرب تو عرب عجم کے بھی بادشاہ بن جائیں گے. آپ ان سے کہیے کہ بس میری ایک بات مان لیں. اگر انہوں نے میری ایک بات مان لی تو میں قسم دیتا ہوں کہ یہ لوگ عرب کے عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، سردار بن جائیں گے. تو وہ جو کفار مکہ ابو طالب کے پاس آئے تھے وہ خوش ہو گئے. ابو جہل بھی اس میں موجود تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات کیا 10 باتیں بتاؤ، اگر ایسی بات ہے تو ہم مان لیں گے. چنانچہ پیارے آقا نے اس وقت بھی وہی بات کہی، بس میری ایک بات یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کلمہ شہادت پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، مجھے اپنا رسول اور نبی تسلیم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں تمہارے بادشاہت کو قائم فرما دیں گے. لیکن کفار مکہ نے جب یہ سنا تو وہ گالیاں بکتے ہوئے باہر نکل گئے. بچوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آگے چل کر ابو طالب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا. بچوں، ابو طالب نے پیارے آقا کی بہت زیادہ مدد کی تھی، تو پیارے آقا کے دل میں ایک تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ میرے چچا کم از کم موت کے وقت میں ایمان قبول کر لے. چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو پیارے آقا ابو طالب کی خدمت میں آئے، اور دوسری طرف ابو جہل بھی اپنے کچھ دوستوں کو لے کر ابو طالب کی خدمت میں آ گیا. پیارے آقا نے اپنے چچا کو دین کی دعوت دی اور کہا کہ چچا، آپ کم سے کم میرے کان میں کلمہ شہادت پڑھ لیں تاکہ میں کل قیامت میں آپ کی سفارش کر سکوں. پیارے آقا برابر ابو طالب کو دعوت دیتے رہے کہ آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں کل قیامت میں آپ کی سفارش کر سکوں. لیکن اس طرف جو ابو جہل جو بیٹھا ہوا تھا وہ ابو طالب کو کہہ رہا تھا کہ ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے؟ ابو جہل نے کہا، ابو طالب، اگر تم نے موت کے وقت اگر تم نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا والے کیا کہیں گے؟ مکے والے یہ کہیں گے کہ دیکھو ابو طالب نے موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا. بچوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پیارے آقا دین کی دعوت دیتے رہے اور ابو جہل ابو طالب کو دین سے پھرنے کے لیے بار بار کہتا رہا. بچوں، آخری جملہ جو ابو طالب نے کہا ہے وہ یہ ہے، ابو طالب نے کہا کہ وَعَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، کہا کہ بھتیجے میرے آبا و اجداد عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں اسی پرانے دین پر ہوں، لہٰذا میں تمہارے دین کو قبول نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ اخترت النار علی العار، کہا کہ بھتیجے مجھے جہنم میں جلنا پسند ہے، لیکن لوگ مجھے یہ طعنہ دیں کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، یہ سننا مجھے پسند نہیں ہے. چنانچہ بچوں، ابو طالب کا کفر کی حالت ہی میں انتقال ہو گیا. بچوں، ابو طالب نے پیارے آقا کی بہت زیادہ محبت کی تھی. جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیارے آقا بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری اور اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیارے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. تو بچوں، یہ نبوت کا 10واں سال تھا. نبوت کے 10ویں سال میں سب سے پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا. ایک تو ابو طالب کا انتقال، دوسرا حالت کفر میں انتقال. ابو طالب نے دین اسلام قبول نہیں کیا تو پیارے آقا کو اس پر بہت زیادہ غم ہوا. پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے 3 دن کے بعد، الگ الگ روایتیں ہیں، تقریباً 3 دن کے بعد میں پیارے آقا کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. بچوں، یہ جو 2 سہارے تھے نا پیارے آقا کے لیے بہت بڑے سہارے تھے. ابو طالب کا سہارا بہت بڑا سہارا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ پیارے آقا کی بڑی غمگسار بیوی تھی، ہر مصیبت کے موقع پر وہ کام آیا کرتی تھی. بچوں، ان دونوں کا جیسے پے در پہ پیچھے پیچھے انتقال ہوا تو پیارے آقا کو ان دونوں کے انتقال سے اتنا غم ہوا، پیارے آقا نے نبوت کے 10ویں سال کو نام رکھا عام الحزن. پیارے آقا نے نام دیا عام الحزن کہ یہ تو غموں والا سال ہے، یہ تو غم والا سال ہے. بچوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں جب ابو طالب کی وفات ہو گئی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی جب اللہ کو پیاری ہو گئیں تو اب تک
مکے کے وہ کافر ظالم جو پیارے آقا کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، لیکن وہ بسا اوقات ابو طالب کے ڈر سے خاموش رہ جایا کرتے تھے، لیکن ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو ان لوگوں کے ظلم و ستم میں اور اضافہ ہو گیا۔ مکے کے ان اوباشوں نے پیارے آقا کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، اس لیے کہ اب تو ابو طالب بھی موجود نہیں تھے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پیارے آقا 9 سال تک برابر پیارے آقا مکے میں محنت کرتے رہے۔ مکۃ المکرمہ کو آپ نے اپنی محنت کا میدان بنایا، برابر محنت کرتے رہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن مکے والے تھے کہ نہ تو دین اسلام قبول کرتے تھے بلکہ الٹا وہ پیارے آقا کو ستایا کرتے تھے، مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے۔ اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو نبوت کے 10ویں سال میں ان کے انتقال کے بعد میں پیارے آقا نے سوچا کہ مکے والے تو اب ایمان قبول نہیں کر رہے، میں 9 سال سے ان پر محنت کر رہا ہوں بلکہ الٹا مجھے یہ ستاتے ہیں، تو پیارے آقا نے سوچا کہ مجھے مکۃ المکرمہ سے باہر نکل کر اب دین کی محنت کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ مکے کے اڑوس پڑوس کے شہروں میں سے اگر کسی شہر والے اگر اسلام کو قبول کر لیں تو میرے لیے وہاں جا کر وہاں سے دین کا کام کرنا آسان ہوگا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا آسان ہوگا۔ بچوں، پیارے آقا اسی بات کو سوچ کر پیارے آقا نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا۔ بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طائف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، آج بھی طائف کا جو شہر ہے وہ موجود ہے۔ یہ جو طائف کا شہر ہے یہ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے۔ اور بچوں، طائف جو شہر تھا نا یہ مکۃ المکرمہ کے ٹکر کا تھا، یعنی طائف کا جو شہر تھا وہاں خوب سبزہ تھا، ہریالی تھی، باغات تھے، اور طائف والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا، بلکہ عرب کے جو لوگ ہیں، مکے کے جو لوگ ہیں، وہ گرمیاں گزارنے کے لیے طائف جایا کرتے تھے۔ اور ان کافروں کے جو بڑے بڑے بت تھے جیسے لات عزا ہیں، ان میں سے غالباً لات یا پھر حبل، ان 2 بتوں میں سے کوئی ایک بت تھا جو طائف میں تھا، تو گویا کہ وہ ان کے لیے مرکز کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ چنانچہ پیارے آقا نے نبوت کے 10ویں سال میں سوچا کہ مجھے طائف جانا ہے اور مجھے طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے۔ طائف والوں نے اگر دین کو قبول کر لیا تو پھر میرے لیے آسانی ہو جائے گی اور دین کا کام کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ سوچ کر نبوت کے 10ویں سال میں پیارے آقا نے طائف کا سفر کیا ہے۔ بچوں، یہ جو طائف کا سفر ہے یہ پیارے آقا کی زندگی کا انتہائی خطرناک سفر ہے، جس میں پیارے آقا کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ چنانچہ پیارے آقا سفر میں نکلے تو آپ کے ساتھ میں آپ کے جو غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ پیارے آقا حضرت زید بن حارثہ کو لے کر طائف گئے۔ طائف جا کر آپ نے طائف کے جو بڑے بڑے سردار تھے، 3 تھے اور تینوں بھائی تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا عبد یالیل اور دوسرا مسعود اور تیسرا حبیب جس کا نام تھا۔ پیارے آقا نے جا کر ان کو دین کی دعوت دی۔ ان تینوں سرداروں کو پیارے آقا نے دین کی طرف بلایا تو ان تینوں سرداروں نے پیارے آقا کی بات کو ٹھکرا دیا۔ کسی نے یہ کہا کہ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اور کسی نے کہا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ کو بات ہی کرنا نہیں چاہتا۔ الغرض طائف کے تینوں سرداروں نے پیارے آقا کی بات کو ٹھکرا دیا۔ پیارے آقا بڑے رنجیدہ ہوئے، لیکن بچوں آپ تو استقامت کے پہاڑ تھے۔ چنانچہ پیارے آقا ان 3 سرداروں کی دعوت کو ٹھکرانے کے باوجود بھی طائف میں پیارے آقا تقریباً 10 دنوں تک ٹھہرے رہے اور طائف کے دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن بچوں طائف میں سے کسی آدمی نے بھی پیارے آقا کی بات کو سننا پسند نہیں کیا۔ جب 10-15 دن کا عرصہ گزر گیا تو طائف کے ان سرداروں نے پیارے آقا کو وارننگ دی اور کہا کہ آپ ہمارا شہر چھوڑ کر باہر نکل جائیں، آپ اسی وقت طائف چھوڑ کر باہر چلے جائیں، ورنہ آپ سے ہم کو جو برائی پہنچے گی اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔
چنانچہ پیارے آقا نے جب دیکھا کہ طائف والے بھی یہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ یہ بھی الٹا تکلیف دینے کے در پہ ہیں، تو پیارے آقا نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا۔ بچوں، پیارے آقا طائف سے نکلے ہیں تو ان ظالموں نے، ان سرداروں نے طائف کے جو اوباش لڑکے تھے، جو بدمعاش لڑکے تھے، ان بدمعاشوں کو، ان بدمعاش لڑکوں کو، غنڈوں کو طائف کے ان سرداروں نے پیارے آقا کے پیچھے لگا دیا۔ وہ نوجوان غنڈے بدمعاش شروع میں تو پیارے آقا کو گالیاں بکتے رہے، پھر چلتے چلتے انہوں نے پیارے آقا پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ بچوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پیارے آقا طائف سے آ رہے تھے اور یہ ظالم بدمعاش غنڈے یہ دو لائن میں، دو قطار میں کھڑے ہو کر پیارے آقا کو گالیاں دے رہے تھے، آپ پر تھوک رہے تھے اور آپ پر پتھر پھینک رہے تھے۔ بچوں، ان کمبختوں نے پیارے آقا کے پیروں پر اتنے زیادہ پتھر پھینکے کہ پیارے آقا زخموں سے چور ہو گئے، آپ کے دونوں پنڈلیاں زخموں سے چور ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے پنڈلیوں سے، پیروں سے خون بہنے لگا۔ بچوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پیارے آقا جب زخموں کو برداشت نہیں کر کے، زخموں کی تاب نہیں لا کر پیارے آقا جب بیٹھ جاتے تھے تو یہ ظالم آ کر پیارے آقا کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اٹھاتے تھے، پھر اٹھانے کے بعد پیارے آقا پر یہ پتھر برساتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتے تھے، جس کے نتیجے میں حضرت زید بن حارثہ بھی زخمی ہو گئے۔ چنانچہ طائف سے کئی میل دور تک یہ نالائق اور کمبخت ظالم بدمعاش غنڈے پیارے آقا کو گالیاں بکتے رہے اور آپ پر پتھر پھینکتے رہے، اور پیارے آقا کو انہوں نے اتنا زیادہ زخمی کر دیا کہ پیارے آقا زخموں سے چور ہو گئے۔ بچوں، یہ جو سارا معاملہ ہو رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پیارے آقا جب طائف سے باہر نکلے اور کچھ میل جانے کے بعد ان ظالموں سے جب نجات ملی، وہ ظالم جب واپس چلے گئے تو پیارے آقا ایک جگہ رکے۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسی وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل آئے۔ اس جگہ پہنچ کر پیارے آقا نے دعا کی ہے، جو دعائیں مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ بچوں، اگر آپ عربی زبان جانتے تو میں آپ کو دعا پڑھ کر سنا تھا۔ چنانچہ پیارے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت و سماجت کی، کہا کہ اللہم انی اشکو الیک بثی و حزنی، کہا کہ اے اللہ میں اپنے غم کا، اپنی تکلیف کا میں تجھ سے ہی اظہار کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کس کے حوالے؟ ایسے لوگوں کے حوالے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتے ہیں۔ پیارے آقا نے دعا مانگتے مانگتے کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کے پرواہ نہیں۔ بچوں، پیارے آقا نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی۔ حضرت جبرائیل آئے، سلام کیا اور کہا کہ پیارے نبی، اللہ نے آپ کی گفتگو کو سن لیا، آپ کی گفتگو کو سن لیا، اور جو کچھ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیکھ لیا ہے۔ پھر کہا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ میرے ساتھ فرشتوں کا، پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ جسے ملک الجبال کہتے ہیں، اتنے میں اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ میری ذمہ داری پہاڑوں کی ہے۔ وہ جو ملک الجبال تھا، جس کی ذمہ داری پہاڑوں کی تھی، اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسپیشلی آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو یہ جو طائف کی بستی ہے، یہ جو طائف کا شہر ہے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا، جس کی وجہ سے یہ درمیان میں کچل کر ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ بچوں، پیارے آقا نے جو جواب دیا ہے اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے۔ پیارے آقا اگر چاہتے تو بس یوں کہتے کہ تم کرو، تو 1 منٹ کے اندر طائف کی بستی پوری کچل کر ہلاک اور برباد ہو جاتی، لیکن پیارے آقا نے اس وقت اس فرشتے سے کہا کہ نہیں، کہا کہ نہیں۔ پیارے آقا نے کہا مجھے امید ہے طائف کے ان لوگوں نے اگر ایمان قبول نہیں کیا تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ضرور بھی ضرور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، جو ضرور بھی ضرور مجھے اپنا نبی تسلیم کریں گے۔
پیارے بچوں، اس سے ہمارے آقا کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، کتنا چاہتے تھے۔ باوجود کہ طائف والوں نے آپ کو زخمی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بچوں پیارے آقا نے طائف والوں کے لیے دعا دی ہے، پیارے آقا نے ان کے حق میں دعا کی۔ چنانچہ پھر پیارے آقا اور تھوڑا آگے بڑھے تو پھر وہاں پر پیارے آقا کو ایک انگور کا باغ نظر آیا، اور وہ جو انگور کا باغ تھا وہ مکۃ المکرمہ کے دو نوجوان تھے جس کا نام عتبہ اور شیبہ تھا، ان کا باغ تھا۔ پیارے آقا وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے تو عتبہ اور شیبہ جو دو نوجوان تھے وہ بھی کافر تھے، انہوں نے دیکھا پیارے آقا کو، جب انہوں نے زخموں سے چور دیکھا تو ان دونوں نوجوانوں نے اپنے غلام کو بلایا۔ بچوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا، عتبہ اور شیبہ ان دونوں نے اپنے غلام کو بلایا اور ان کے غلام کا نام تھا عداس۔ بچوں یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چنانچہ عداس کو بلا کر انہوں نے کہا، ایک انگور کا خوشہ دیا اور کہا کہ یہ انگور لے کر جاؤ اور فلاں نوجوان کو دے دو۔ چنانچہ یہ جو عداس تھے یہ عتبہ اور شیبہ کے غلام تھے، یہ انگور کا خوشہ لے کر آئے اور آ کر پیارے آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ تو پیارے آقا نے انگور کے خوشے میں سے ایک انگور کا دانہ لیا اور اسے منہ میں ڈالنے سے پہلے پیارے آقا نے کہا بسم اللہ۔ سنت ہے، ہمیں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے کھانے سے پہلے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ۔ بچوں پیارے آقا نے جب بسم اللہ کہا تو عداس جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ تو پریشان ہو گئے کہ بسم اللہ، یہ تو اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو عداس نے کہا کہ آپ نے اللہ کا نام لیا؟ تو پیارے آقا نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کا نام لیا۔ عداس نے کہا کہ یہ تو پوری کافروں کی بستی ہیں، یہاں پورے کافر بستے ہیں، مشرک بستے ہیں، یہاں کوئی اللہ کو نہیں مانتا، آپ اللہ کو کیسا جانتے ہیں؟ تو پیارے آقا نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام عداس ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موصل کا رہنے والا ہوں۔ تو پیارے آقا نے کہا اچھا وہ موصل جس میں یونس بن متہ رہتے تھے؟ پیارے بچوں آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا ہے، وہی حضرت یونس جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور جن کی تسبیح مشہور ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم دعائیں یونسی کہتے ہیں۔ یہ حضرت یونس اسی شہر کے رہنے والے تھے اور یہ جو عداس تھا اسی شہر کا رہنے والا تھا، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتا تھا، ان کا وہ امتی تھا۔ تو عداس نے جب سنا کہ یہ یونس بن متہ کو جانتے ہیں تو عداس نے پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ جو یونس تھے، یونس بن متہ، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی تھا، میں بھی نبی ہوں۔ پیارے بچوں عداس نے جب یہ سنا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں تو اسی مجلس میں عداس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت عداس نے کلمہ پڑھ لیا۔ عتبہ اور شیبہ وہاں سے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ عداس جب واپس لوٹے ہیں تو عتبہ اور شیبہ نے پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو عداس نے پوری بات بتائی کہ عداس اصل میں حضرت یونس کو مانتے تھے، وہ بھی نبی تھے ایک زمانے میں۔ انہوں نے پورا قصہ سنایا، یونس بن متہ وہ بھی نبی تھے اور یہ بھی نبی ہیں۔ اور عداس نے کہا کہ قسم خدا کی، روئے زمین پر، پوری زمین پر اس وقت ان سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ یہ آدمی ملاقات کے لیے گیا تھا لیکن ایک ہی مجلس میں اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تو عتبہ اور شیبہ نے عداس کو بہکانے کی کوشش کی کہ عداس تمہارا جو دین ہے نا تم اسی پر قائم رہو، محمد کا دین قبول نہ کرو۔ لیکن بچوں حضرت عداس نے اسلام قبول کر لیا اور موت تک وہ اسلام پر ہی باقی رہے۔ پیارے بچوں پھر آقا وہاں سے اٹھ کر آقا پھر تھوڑی دیر آگے چلے تو غالباً ایک وادی تھی جس کا نام تھا وادی نخلا تھا۔ پیارے آقا طائف سے واپس مکے کی طرف آ رہے تھے تو وادی نخلا میں جب پیارے آقا پہنچے ہیں تو پھر وہاں پر ایک واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ پیارے آقا وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور رات میں آپ کھڑے ہو کر غالباً قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس وقت جنات کی جماعت، نصیبین ایک شہر ہے، وہاں کے 6 جنات وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پیارے بچوں طائف سے واپسی کے موقع پر جنات نے پیارے آقا کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے۔ یہ جنات کی پہلی جماعت تھی جس نے پیارے آقا کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ اور بچوں
یہ جو جنات کے اسلام لانے کا قصہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اتارا ہے۔ آپ 29واں پارہ پڑھیں، آپ اس میں سورۃ الجن مستقل ایک سورہ موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنات کے اسلام لانے کے واقعے کو اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ تو پیارے بچوں، نبوت کے 10ویں سال میں پیارے آقا نے مکہ چھوڑ کر طائف کو اپنی محنت کا میدان بنایا۔ طائف والے نے تو ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں، لیکن بچوں طائف سے واپسی کے موقع پر ایک طرف تو عداس نے ایمان قبول کیا اور دوسری طرف جنات نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر پیارے آقا مکے کے قریب آئے، لیکن آپ کو خوف اس بات کا تھا کہ میں مکے میں کیسے داخل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ابو طالب تو موجود نہیں تھے مکہ المکرمہ میں، اور حضرت خدیجہ بھی موجود نہیں تھی، اور ادھر مکے والوں کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ مکہ المکرمہ میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام تھا مطعم بن عدی۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے پیارے آقا کو، ہمارے آقا کو اپنے پناہ میں لے کر مکہ المکرمہ میں داخل کیا۔ پیارے بچوں، یہ جو میں نے آج آپ کو واقعات سنائے، ابو طالب کے انتقال کا واقعہ، حضرت خدیجہ کے انتقال کا واقعہ، اور یہ طائف کا سفر کا قصہ، اور جنات کے اسلام لانے کا قصہ، عداس کے اسلام لانے کا قصہ، پیارے بچوں یہ جو سارے واقعات پیش آئے ہیں یہ نبوت کے 10ویں سال میں پیش آئے ہیں۔ بچوں نبوت کا 10واں سال ختم ہو رہا تھا، حج کا موسم آ گیا۔ حج کے موسم میں دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے آنے لگے، تو پیارے آقا نے اب ان لوگوں کو اپنی محنت کا ٹارگٹ، اپنی محنت کا میدان بنایا۔ پیارے آقا نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا جو پورے جزیرۃ العرب سے، پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آتے تھے۔ لہٰذا پیارے آقا حج کے موسم میں جا کر حاجیوں کے خیمے میں جا کر ان حاجیوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں یہاں پر پہنچ کر نبوت کا 10واں سال ختم ہوتا ہے۔ پھر نبوت کے 11ویں سال میں کیا حالات ہوئے، اور نبوت کے 12ویں سال کے کیا حالات ہیں، اور نبوت کے 13ویں سال کی کیا حالات ہیں، تو انشاءاللہ اس کی جو تفصیلات ہے پھر اگلے سیشن میں پیش ہوں گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔